بھیجو نزدیک کریں اور جی اور بھی نزدیک کریں صلوات پر محمد و آل محمد. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ انبیاء کے راستے پر چلنے والے تھے. ان کا اللہ رب العزت پر ایمان مکمل ایمان تھا، ان کا خدا کی ذات پر ایمان تھا. آپ کہیں گے تو ہمارا بھی ایمان ہے، ہر مسلمان کا نہیں، ہر مسلمان کا ایمان کھوٹا ایمان، کمزور ایمان ہوتا ہے، لیکن ان کا جو خدا پر ایمان تھا وہ 100% کامل ایمان تھا. دیکھیں پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں وہ سب امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں امریکہ سے. مشرف بھی مسلمان تھا، ایک امریکہ نے دھمکی دی اور ایک دھمکی پر ہمارا جرنیل چیف آف آرمی اسٹاف صدر مملکت ڈھیر ہو گیا. آپ ہمارے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں. امریکہ کی غلامی کو اس نے قبول کر لیا اور پھر اپنے بھائیوں کے قتل میں شریک ہو گیا. کتنا بڑا جرم کیا اس نے. افغانی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہمسائے ہیں، اگر غیر مسلم ہوتے تو پھر بھی ہمیں دشمن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ تو مسلمان تھے، مسلمان بھائی. یہاں سے جہاز اڑتے تھے، افغانیوں کو بمباری کر کے قتل کر کے واپس آ جاتے تھے. طالبان سے ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان بھائی ہیں ہمارے. یہاں سے جہاز اڑتے تھے اور ان کو جا کے قتل کر کے واپس آ جاتے تھے. یہاں ہمارا مہمان تھا ملا عبدالسلام ضعیف، مذہبی حوالے سے ہمارا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنے پست ہو جائیں اس کو پکڑ کے دشمن کے حوالے کر دیں، گرفتار کر کے اپنے مہمان کو. یہ کمینے انسانوں کا کام ہے، یہ ذلیل انسانوں کا کام ہے، یہ پست انسانوں کا کام ہے. کبھی بھی عظیم انسان اس طرح کے کام نہیں کرتے، لیکن ہم نے یہ کیا. مشرف جیسے خبیث انسان نے یہ سارے کام کیے جو ایک ذلیل اور کمینہ اور پست انسان کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جب انہوں نے جمہوریہ اسلامی سے کہا، ایران سے، ان کو بھی بہت سارے اختلاف تھے طالبان سے. امریکہ نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ جیسے وہ دہشت گرد اگر چھوٹے ہیں تو بڑے دہشت گرد تم ہو، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور نہ تمہارے ساتھ ہیں. جہاں تک افغانستان کی عوام کا تعلق ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہمارے ہمسائے ہیں. اگر مسلمان نہ ہوتے، کافر ہوتے، پھر بھی ہم ہمسائے کے قتل میں شریک نہ ہوتے. کیوں ہم اپنے ہاتھ رنگین کریں بے گناہوں کے قتل کے اندر، بے گناہوں کے خون کے اندر؟ یہ غیرت مند انسانوں کا اس طرح جواب ہوتا ہے. جو خدا سے ڈرتے ہیں امریکہ سے نہیں ڈرتے. امام خمینی کو اعتماد تھا، یقین تھا خدا کی ذات پر، لہذا وہ بڑے سے بڑے ظالم سے ٹکرائے اور بے خوف ہو کر ٹکرائے. ان کو پتا تھا کہ یہ جو بڑے سے بڑے لوگ ہیں، شہنشاہ ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک خدا کا ارادہ نہ ہو. لہذا وہ بے خوف ہو کر آئے ان کے مقابلے میں، اور خدا نے ہمیشہ ان کو سر بلند کیا، سرخرو کیا. وہ خدا اپنے بندوں کو اسی طرح کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. قرآن کریم کی ایک صورت ہے، یہ آپ ہمیشہ پڑھا کریں. اگرچہ خطاب اپنے محبوب سے ہے خدا کا، لیکن ہر انسان کو پیغام ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، جب ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو ہم نے پناہ نہیں دی تجھے. ووجدک ضالن فہدی، راستہ تجھے دکھایا ہم نے جب راستے کا پتہ نہیں تھا. ووجدک عائلا فاغنی، تنگ دست تھے ہم نے تمہیں سرمایہ دیا. کیا تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا چھوڑا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑتا. جو بندہ خدا پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ ایک دفعہ اعتماد تو کر کے دیکھیں خدا پر. امام خمینی کو خدا کی ذات پر اس طرح کا یقین تھا، اعتماد تھا ذات الہی پر، اور خدا نے ہمیشہ اس کو سربلند کیا، سرفراز کیا. بڑے سے بڑے مشکل فیصلے انہوں نے کیے. کل ہم نے بتایا تھا کہ 14 سال جلا وطن رہے عراق کے اندر، اور وہاں سے انقلاب کا پیغام بھیجتے رہے ایران.
اور جب انقلابی تحریک بڑی تیز ہوئی ایران کے اندر تو ایران کے شہنشاہ نے، پہلوی نے عراقی حکومت پر دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا، اور یہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر خمینی کو عراق سے نکال دو، یہ ہمارے لیے مسئلہ ایجاد کر رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ چونکہ عراق اور ایران کی بارڈر آپس میں ملتی ہے، دو ملک ہمسائے ہیں ایک دوسرے کے، لہٰذا یہاں سے خمینی آسانی سے اپنی کیسٹیں بھیجتا ہے، اپنا پیغام بھیجتا ہے، خط بھیجتا ہے، جو ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں، ادو شود سبب خیر گر خدا خواہد، اگر اللہ چاہے تو دشمن خیر کا سبب بنتا ہے، دشمن آپ کی برائی چاہتا ہے لیکن وہ برائی آپ کے لیے بھلائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، چونکہ خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ ہر ارادے پر غالب خدا کا ارادہ ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کتنے بچے قتل کیے تھے فرعون نے؟ 70,000 ڈھونڈ ڈھونڈ کے، گھروں میں ڈھونڈ کے، عورتوں کی پیٹ کی تلاشی لے کر، کوئی بچہ تو نہیں ہے، بچہ ہے تو پیٹ چیر کے نکال دیتے تھے، قتل کر دیتے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ظلم کی حد تھی۔ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ بچہ کہاں ملے گا۔ وہ بچہ دن رات فرعون کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا، گھومتا رہا، ہنستا رہا، کھیلتا رہا۔ فرعون کو جرأت نہیں تھی اس کو ایک تھپڑ مار دے، پوری زندگی میں فرعون اس کو ایک تھپڑ نہ مار سکا۔ کیوں؟ خدا کا ارادہ نہیں تھا۔ جب خدا کا ارادہ نہ ہو تو یہ امریکہ کون ہوتا ہے کچھ کرنے والا؟ انڈیا کون ہوتا ہے کچھ کرنے والا؟ فرعون کون ہوتا ہے کچھ کرنے والا؟ شہنشاہ پہلوی کون ہوتا ہے کچھ کرنے والا؟ امام خمینی نجف میں بغیر گن مین کے گھومتے تھے، کوئی گارڈ، کوئی گن مین، کوئی محافظ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے گنڈے تھے، قاتل تھے، وہ قتل کروا سکتا تھا، لیکن جس کی اللہ حفاظت کرے، کون ہوتا ہے پہلوی اس کو قتل کروانے والا؟ تو اس نے مطالبہ کیا عراقی حکومت سے کہ آپ خمینی کو نکال دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو عراقی حکومت نے آ کر کہا کہ ہمیں عراق اور ایران کے تعلقات عزیز ہیں، ہمسایہ ہے ہمارا، ہمارے بہت سارے اس کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، ہمسائے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ، لہذا ہم مجبور ہیں، آپ یا تو یہاں خاموش ہو کر بیٹھیں۔ امام خمینی نے فرمایا کہ میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، مجھے میری جو ذمہ داری ہے وہ مجھے ادا کرنی ہے۔ کہا پھر ورنہ ہم آپ کو یہاں برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا آپ نکال دیں، خدا کی زمین وسیع ہے، مجھے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی، بہت وسیع ہے اللہ کی دھرتی، آپ نے اس شہر سے نکال دیا تو مجھے جگہ نہیں ملے گی، مل جائے گی بہت ساری جگہ۔ انہوں نے کہا مہربانی کر کے آپ نکل جائیں۔ آپ روانہ ہوئے کویت، کویت کی بارڈر عراق سے ملتی ہے۔ جب کویت کی بارڈر پہ پہنچے تو کویت کے بادشاہ نے کہا کہ نہیں جناب، آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، مہربانی کریں، شہنشاہ ایران ہمارا بڑا لنگوٹیا یار ہے، اس کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، بڑی دوستی ہے ہماری اس کے ساتھ۔ یہ سارے عرب اس کے ساتھ دوست تھے۔ یہ عرب دشمن تب ہوئے جب انقلاب کامیاب ہوا، جب اسلام نافذ ہوا ایران میں۔ ان کو دشمنی اسلام سے ہے، ایرانیوں سے تو ان کی پہلے یاری تھی، بڑی دوستیاں تھیں ان کی، دونوں امریکہ کے غلام تھے، دونوں مل کے شراب پیتے تھے، دونوں مل کے ناچتے تھے۔ خمینی کا جرم یہ تھا کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ خدا کا عبد صالح تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگایا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ زندگی میں کبھی ظالموں کو دوست نہ بنا سکا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ انبیاء کے راستے پہ چلنے والا تھا۔ اور کون سا جرم تھا خمینی کا؟ بارڈر پہ آئے، کویت نے معذرت کی کہ ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے۔ امام خمینی کویت کے بارڈر سے واپس آئے بغداد۔ اس وقت ایران اور فرانس کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ ایرانی اگر فرانس چلا جائے تو بغیر ویزا کے جا سکتا ہے، کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور فرانسوی بھی بغیر ویزا کے ایران آتے تھے، دو ملکوں کا ایسا معاہدہ تھا۔ تو امام خمینی نے
ٹکٹ لی فرانس کی اور جہاز پہ روانہ ہو گئے، فرانس پہنچ گئے بغیر ویزا کے. ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون آ رہا ہے، اور قانونی طور پہ درست تھا، جائز تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ اترے فرانس کے ایئرپورٹ پہ، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے پیرس کے نزدیک جس کا نام ہے نوفل لو شاتو. پہلے تو اس قصبے کا نام کسی کو پتہ نہیں تھا، پھر اس کی عالمی شہرت ہو گئی. آج وہ پوری دنیا میں ایک انتہائی معروف قصبہ ہے نوفل لو شاتو. خمینی کی وجہ سے رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے اندر نوفل لو شاتو ایک انتہائی مشہور قصبہ بن گیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو فرانس کی جو ایجنسیاں تھیں وہ حیران ہو گئیں کہ یہاں رش کیوں بڑھ گیا ہے ایرانیوں کا. سینکڑوں لوگ وہاں جمع ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو انہوں نے رپورٹ دی کہ یہاں پتہ نہیں کوئی آیا ہے اور اس طرح کا کوئی ان کا پیر و مرشد ہے کہ ہزاروں لوگ یہاں جمع ہو گئے نوفل لو شاتو ایک چھوٹے سے دیہات میں. انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا خمینی، امام خمینی. انہوں نے کہا اچھا یہ جو ایران کا انقلابی لیڈر ہے؟ کہا ہاں. وہ حکومت فرانس پریشان ہو گئی، کیا کیا جائے ابھی، یہ ایران کا بادشاہ تو ہمارا بھی یار ہے، دوست ہے ہمارا، ناراض نہ ہو جائے ہم سے. لیکن وہ تو جمہوریت کے علم بردار تھے. عرب تو امریت ہے، عرب میں تو نہ انتخابات ہوتے ہیں، کویت کے اندر فرضی انتخابات ہیں، برائے نام ایک فارملٹی ہوتی ہے، ورنہ جمہوریت تو وہاں ہے نہیں، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، خاندانی بادشاہت ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اگر بیٹا نہیں ہے تو چھوٹا بھائی، چھوٹا بھائی نہیں ہے تو رشتہ دار، بیٹی، بیٹی نہیں ہے تو بیٹی کا شوہر. اس طرح کا ایک سلسلہ ہے ظلم اور جبر پر مبنی. لیکن فرانس والے تو چیمپئن ہیں جمہوریت کے، ہم تو دنیا کو جمہوریت سکھانے آئے ہیں، پہلا انقلاب فرانس میں آیا، یہاں آزادی اظہار ہے، یہاں کسی کی رائے پر کوئی پابندی نہیں. اب وہ پھنس چکے تھے بری طرح. آزادی اظہار کے چیمپئن، علم بردار، اس لیے کہ امام خمینی وہاں پہنچ چکا تھا. اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو نکالتے ہیں یہاں پہ تو باہر کی دنیا اپنی جگہ پہ خود فرانسیسی عوام جو ہے وہ ہمیں مصیبت میں ڈال دیں گے، ہمارے لیے ان سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہوگا. یہ کہیں گے کہ جھوٹے دعوے دار جمہوریت کے، کیوں ایک انقلابی لیڈر کو، اس نے کون سا جرم کیا تھا تم نے اسے کہا کہ نکل جاؤ؟ آزادی اظہار کی اجازت ہے اسے، وہ کسی بادشاہ کے خلاف تحریک چلاتا ہے تو اس کا حق ہے، صحیح بات کرتا ہے، کوئی غلط بات تو اس نے نہیں کی. اب وہ فرانسی پھنس گئے. اس نے اپنا اعلیٰ سطحی وفد بھیجا امام خمینی کے پاس، فرانس کے صدر کا. اس نے کہا قبلہ اگر آنے سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا آپ آ رہے ہیں تو ہم روک دیتے کہ آپ نہ آئیں. اب تو ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کو نکال بھی نہیں سکتے. آپ تو آ گئے ہیں اور ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ہے، آزادی اظہار پہ کوئی پابندی بھی ہم نہیں لگا سکتے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے پابندی ہے. آپ یہاں پہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، آپ یہاں پہ بیٹھ کر شہنشاہ ایران کے خلاف تقریریں، اور یہ ذرا محتاط انداز میں، بس یہی التجا ہے کہ تھوڑا سا محتاط انداز میں کہ کہیں ہم مصیبت میں نہ پھنس جائیں. اگر ہم آپ کو نکالتے ہیں تو اپنی عوام ہمارے لیے مصیبت بنا دیتی ہے، اگر ہم آپ کو نہیں نکالتے ہیں تو شہنشاہ ناراض ہو جائے گا ایران کا. تو لہذا تھوڑا سا بس ہاتھ ہلکا رکھیں، پریس کانفرنسیں اور یہ زیادہ تقریریں وغیرہ نہ کریں. امام خمینی نے کہا ٹھیک ہے، آپ میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھوں گا محدود پیمانے پہ. تو تھوڑی دیر گزری، جیسے ہی پتہ چلا پورے فرانس میں تو صحافی پہنچ گئے، میڈیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا انٹرویو کرنا ہے، آپ کی پریس کانفرنس کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے تو پریس کانفرنس پہ پابندی لگائی ہے. اب میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ جھوٹے دعوے دار، یہ مکار صدر ہمارا، یہ خود کو بڑا چیمپئن کہتا ہے، ایک انسان کی گفتگو پہ تم آزادی پہ پابندی لگا رہے. آزادی اظہار بنیادی حق ہے انسانی، حقوق انسانی کا مسئلہ ہے. انہوں نے بڑا شور مچایا. امام خمینی نے کہا کہ نہیں، انہوں نے، صحافیوں نے کہا کہ بلا آپ کی پریس کانفرنس پہ اگر پابندی ہے تو ہم آپ سے رسمی انٹرویو نہیں لیتے، لیکن غیر رسمی ایک ملاقات، آپ سے ایک ملاقات کر لیتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر ہم کالم لکھیں گے اپنے انداز میں. انہوں نے اس طرح کیا. انہوں نے امام خمینی سے ملاقات کی، کچھ حال حوال کیا، اور پھر ان کو پریس کانفرنس کے انداز میں نہیں، انٹرویو کے انداز میں نہیں، بلکہ غیر رسمی ملاقات، ایک انقلابی لیڈر سے غیر رسمی ملاقات، یہ وہاں کے اخبارات میں چھپی.
اب جو شور اٹھا فرانس کے اندر تو فرانسیسی صدر اور حکومت پریشان ہو گئے، دباؤ میں، عوام کے دباؤ میں انہوں نے کہا کہ اجازت ہے میڈیا کو۔ میڈیا نے شور مچایا کہ یہاں فرانس جیسے ملک کے اندر یہ جھوٹے چیمپئن آزادی اظہار کے، انہوں نے ایک انقلابی لیڈر پہ قدغن لگائی ہے، اس کی گفتگو پہ پابندی لگا کر بہت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے۔ حکومت پریشان ہوئی اور اجازت دے دی، میڈیا کو کہا کہ جائیں آپ انٹرویو کریں، ہم خاموش ہیں۔ تو اس طرح سے امام خمینی، دشمن چاہتا تھا کہ امام خمینی کی آواز کو دبا دے عراق سے نکال کر، اور وہ آواز جس کو دبانا چاہتے تھے وہ پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔ فرانس پوری دنیا کی میڈیا کا مرکز، وہاں سے اگر کوئی بندہ بات کرتا تو وہ پوری دنیا کی اخبارات میں آتی، پاکستان کے اخبارات میں، انڈیا کے اخبارات میں، نائجیریا، افریقہ، پوری دنیا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی میڈیا کا مرکز وہیں ہے، یورپ میں۔ آج بھی اسی طرح ہے، ہماری میڈیا والے، ان کی اپنی کوئی سوچ فکر نہیں ہوتی، یہ فقط ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح وہ جو خبر چلاتے ہیں اسی کو یہ چلاتے ہیں، بی بی سی، CNN، وہ سارا مرکز وہاں پہ ہے یورپ کے اندر۔ امام خمینی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلنے لگا بڑی تیزی سے۔ اب انہوں نے کہا کہ جس پیغام کو ہم روکنا چاہتے تھے وہ اس سے اچھا تھا کہ امام خمینی عراق ہی میں ہوتے، اب تو عالمی سطح کے وہ لیڈر بن گئے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر خمینی کی آواز بڑی آسانی سے پہنچنے لگی۔ ایسی صورتحال میں ایران کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک پیغام پہنچنے لگا۔ وہ چونکہ عالمی میڈیا جب اٹھانے لگی تو ایران میں روکنے کے باوجود وہ پیغام رک نہ سکا امام خمینی کا، اور اسی دوران شہنشاہ ایران نے دیکھا کہ اب حالات سخت خلاف ہو گئے ہیں، اور امام خمینی کو جب عراق سے نکالا گیا تو لوگ سڑکوں پہ آئے، انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمارے قائد کو، ہمارے رہبر کو آپ نے نکالا ہے عراق سے، کس جرم میں نکالا ہے، اور پھر بڑے مظاہرے ہوئے۔ اور شہنشاہ نے جب حالات کا رخ پلٹتے دیکھا، وہ ڈرپوک تھا، بزدل انسان تھا، وہ بھاگ گیا ایران سے، اس نے خداحافظی کی، کہا کہ میں بیمار ہوں، علاج کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے پاکستان کے حکمران ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا یہاں پریشر بڑھتا ہے اور دباؤ بڑھتا ہے تو بھاگتے ہیں، اور یہ کہہ کر بھاگتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، علاج کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے نواز شریف بھاگ گیا علاج کے بہانے سے، روز ہیڈ لائن آتی تھی کہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں، ہم نے پہلی دفعہ سنا، ہاں بعض لوگ کہتے تھے پلیٹیں کم ہو گئی ہیں، پلیٹیں، وہ پتہ نہیں انگریزی کا کوئی لفظ، پلیٹلیٹس کم ہو رہی ہیں، اب اتنی رہ گئی ہیں، اب تو اتنی کم ہو گئی ہیں، اب تو بڑی خطرناک زندگی ہے، اب تو بچنا بڑا مشکل ہے، پلیٹلیٹس پتہ نہیں اتنے 100 سے اتنی ابھی رہ گئی ہیں، اتنی تھیں ابھی اتنی رہ گئی ہیں، روز ہیڈ لائن ہوتی تھی ہمارے پاس، لوگ پریشان ہوتے تھے یہ پلیٹلیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی اسی طرح بھاگ گیا، کہا کہ بیمار ہوں اور علاج کے لیے جا رہا ہوں۔ تم بادشاہ ایران کے ہو تو علاج یہیں پہ کرا لو، یہ کیا مکاری ہے، یہ کیا خبیث انداز ہے تمہارا، حکمرانی یہاں پہ کرتے ہو، علاج کے لیے لندن جاتے ہو، تہران کے اسپتال میں علاج کرا لو۔ یہ پاکستان کے حکمران بھی اسی طرح خائن ہیں، کمینے ہیں انتہائی درجے کے۔ اب وزیر اعظم یہاں کے ہیں، وزیر اعلیٰ یہاں کے ہیں، MP MLA یہاں کے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے لیے کیوں لندن جاتے ہیں آپ؟ اسی کوئٹہ کے اسپتال کو آپ لندن کے لیول پر لے کر آئیں، کرپشن نہ کریں تاکہ یہاں کا اسپتال لندن کے برابر آ جائے۔ لندن میں بھی تو انسان رہتے ہیں نا ہماری طرح، تو اپنے انسانوں کو آپ ترقی کر دیں، یہ ڈاکٹر اتنا اچھا ہو جائے کہ لندن کے ڈاکٹر کا بھی استاد بن جائے۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ خائن ہے، میں اور آپ بیمار ہوں تو BMC میں جا کے علاج کرائیں، اور میرا منتخب نمائندہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہ اگر بیمار ہو تو علاج جا کے لندن میں کرائے، نیو یارک میں علاج کرائے، اسی کو خیانت کہتے ہیں۔ امام خمینی ہی جب حکمران بنے ایک دن کے لیے بھی کسی دوسرے ملک نہیں گئے، نہ علاج کے لیے، نہ سیاحت کے لیے، نہ سفر کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا میرا جینا مرنا اپنے عوام کے ساتھ ہے، اور جب رہے تو تہران کے غریبوں کے محلے میں، جماران، غربا کا محلہ، مسکینوں کا محلہ، تہران بھی تقسیم ہے جیسے کراچی ہے، ہاں ملیر آپ جائیں تو غریبوں کے رہنے کی جگہ ہے، کلفٹن چلے جائیں تو امیروں کے رہنے کی جگہ۔ تو وہ تہران کے کلفٹن میں نہیں گئے جس کو وہ شمال کہتے ہیں، شمال تہران،
تہران کا شمالی علاقہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا علاقہ ہے. امام خمینی شمال تہران میں نہیں رہے، غریبوں کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر جو غریبوں اور مسکینوں کا گھر تھا اسی میں رہے، پوری زندگی اسی میں گزار دی 10 سال اقتدار کے بعد. جبکہ شہنشاہ کے بڑے بڑے محلات موجود تھے، انہوں نے پیشکش کیا کہ آپ ایک محل میں رہیں. امام خمینی نے کہا کہ میں محل نشین نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو انبیاء کے راستے پہ چلنے والا ہوں، ایک مسکین آدمی ہوں. تو جب فرانس پہنچے تو ان کا جو پیغام تھا وہ عالمی سطح پہ پھیلنے لگا اور انقلاب ایران کی اندر بڑی تیزی آ گئی، عوام کا جوش و خروش بڑھنے لگا. اور ایسے میں جب شہنشاہ نے دیکھا کہ اب حالات کنٹرول میں نہیں رہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے محل پہ حملہ کر کے مجھے بھی گلا دبا دیں اور مجھے ذبح کر دیں، وہ بھاگ گیا یہاں سے، یہ کہہ کر کے علاج کے لیے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھاگ گیا. پیچھے اس نے وزیر اعظم کو چھوڑ دیا، اور وزیر اعظم جب شہنشاہ نہیں سنبھال سکتا تھا ملک کے معاملات تو وزیر اعظم بیچارہ کیا سنبھالتا، اس کے بس میں بات نہیں تھی. جب ایک وزیر اعظم نہیں سنبھل سکا تو اس نے وزیر اعظم کو تبدیل کیا، کیسے زیادہ تکڑا وزیر اعظم لے کر آتا ہوں. ایک غلام کو ہٹا کر دوسرا غلام اس نے وزیر اعظم بنا دیا، نہ پہلے سے سنبھلے حالات نہ دوسرے سے. اب جب امام خمینی نے دیکھا کہ حالات اب ان کے بس میں نہیں رہے سنبھلنا، تو امام خمینی نے اعلان کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں ایران. 1 فروری سن 1989 کو 79 امام خمینی واپس روانہ ہوئے ایران کے لیے، تہران پہنچے 1 فروری 1979. جب واپس آئے وہاں پہ تو انہوں نے بڑی دھمکیاں دیں کہ جہاز کو اڑا دیا جائے گا اور نہیں آنے دیں گے ہم، اور پابندی ہے اس کے اوپر. تو امام خمینی نے کہا کہ میں ہر صورت میں جاؤں گا. بعض لوگ منع کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، خطرہ ہے. امام خمینی نے کہا کہ میں خطرے سے نہیں ڈرتا، خطرات سے نہیں ڈرتا، حکمت کے ساتھ چلتا ہوں، حکمت اور دانائی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوں، لیکن بغیر خوف کے. ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں نہیں ڈرا، زندگی میں کبھی نہیں ڈرا، سوائے خدا کے میں کسی سے نہیں ڈرتا. اسی طرح ہوتا ہے، جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو انسان خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. وہ بلی سے ڈرتا ہے، وہ شیر سے ڈرتا ہے، وہ SHO سے ڈرتا ہے، وہ وڈیرے سے ڈرتا ہے، وہ امریکہ سے ڈرتا ہے، وہ سب سے ڈرتا ہے. اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. امام خمینی روانہ ہوئے اور 1 فروری کو تہران پہنچے تو تہران میں تاریخی استقبال ہوا. کہتے ہیں کہ لگ بھگ 1 کروڑ آدمی، محتاط اندازے کے مطابق، اگر 1 کروڑ نہ بھی تھے تو 70-80 لاکھ سے زیادہ تھے یقینی طور پہ. بہت بڑا اجتماع، ایک تاریخی اجتماع. کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا ایک بے مثال استقبال تھا جو امام خمینی کے لیے لوگ آئے. تہران کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور فوج کے اندر بغاوت پھیل چکی تھی. فوجی آخر شہنشاہ کے لیے لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، کب تک اپنے بھائیوں پر گولیاں چلائیں. فوج نے بھی کہا کہ اب ہم اپنے عوام پر گولیاں نہیں چلا سکتے، ایک بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو قتل کب تک ہم کریں گے. بہت لوگوں کو ہم قتل کر چکے ہیں، اب مزید ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو قتل نہیں کر سکتے. بغاوت شروع ہو گئی فوج کے اندر. امام خمینی آئے اور سیدھا شہیدوں کے قبرستان بہشت زہرا پہنچے. وہاں آپ نے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ جو ناجائز حکومت ہے شہنشاہ کی، اس کو برطرف کر رہا ہوں. نہ شریعت میں یہ قانونی حکومت ہے، نہ دنیا کی جمہوری اصولوں میں یہ کوئی قانونی حکومت ہے، نہ دنیا کا کوئی مہذب انسان اس کو جمہوری حکومت اور قانونی حکومت تسلیم کرتا ہے. میں اس کو برطرف کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی جگہ پر میں ایک حکومت تشکیل دیتا ہوں. چونکہ لوگوں کا مجھ پر اعتماد ہے، لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے، لوگوں کے غالب اکثریت چونکہ میری حمایت میں ہے، اس لیے میں انقلابی کونسل تشکیل دے رہا ہوں. وہ فوری طور پر اس ملک کے نئے آئین کو بنائے گی اور نئی حکومت کے لیے زمینہ سازی کرے گی. اس طرح سے امام خمینی نے آتے ہی
شہنشاہ کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ 10 دن کشمکش رہی ایران میں، پورے 10 دن انقلابیوں کا پلڑا نیچے تھا اور حکومت زیادہ مضبوط تھی، کیونکہ فوج اس کے پاس تھی، پولیس اس کے پاس۔ آہستہ آہستہ فوجی پلٹتے انقلابیوں کی طرف آتے گئے، فوجی پولیس ادارے آہستہ آہستہ یوں یہ انقلابی قبضہ کرتے چلے گئے۔ آج انہوں نے فرض کریں تیل کی وزارت پہ قبضہ کیا، کل وہ پہنچے انہوں نے جا کر فرض کریں وزارت خارجہ پہ قبضہ کیا، ایک دن کے بعد وہ گئے انہوں نے جا کے ریڈیو پہ قبضہ کر لیا، اگلے دن جا کے انہوں نے جو ہے وہ ٹی وی پہ قبضہ کر لیا۔ اب جب ٹی وی ریڈیو قبضہ ہو گئے تو ملک پہ ان کا قبضہ ہو گیا۔ عوام تو ویسے بھی ان کے ساتھ تھی، تو فوج نے بھی پلٹا کھایا اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کی ایک بڑی تعداد یہاں آ گئی اور انقلاب کامیاب ہو گیا۔ 10 دن لگے اس جدوجہد میں، انقلابی جدوجہد امام خمینی کے آنے سے لے کر انقلاب کی باضابطہ کامیابی کا جو اعلان ہوا وہ 11 فروری کو ہوا۔ 1 فروری 1979 کو آپ آئے ایران اور 11 فروری کو یہ انقلاب کامیاب ہوا۔ 10 دن کی جدوجہد کے بعد رسمی طور پر انقلاب اسلامی کی کامیابی کا اعلان ہو گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انقلاب کی قیادت کی۔ یہ تاریخ آپ پڑھیں، اس کو غور سے پڑھیں اور اس میں بہت زیادہ آپ کے لیے نصیحت ہے، اس کو سمجھیں جو کچھ آج کے حالات ہیں۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی نے انقلابی کونسل تشکیل دی اور پھر انقلابی کونسل کے مشورے سے آپ نے ایک نگران وزیر اعظم بنایا، اس کا نام تھا مہدی بازرگان، انجینئر مہدی بازرگان۔ مہدی بازرگان کو کہا گیا کہ آپ انتخابات کرائیں، آپ کی نگرانی میں، نگران جیسے پاکستان میں نگران حکومت بنتی ہے 3 مہینے کے لیے اور وہ الیکشن کرانے کی ذمہ دار ہوتی ہے، وہاں بھی اسی طرح نگران حکومت بنی تاکہ آئین سازی ہو، اور پھر آئین ساز کونسل تشکیل دی گئی۔ آیت اللہ منتظری، آیت اللہ بیشتی اور دوسرے بڑے بڑے علماء اس کے اندر ممبر تھے، انہوں نے ایک ملک کا آئین بنایا۔ آئین بنانے کے بعد ایران میں ریفرینڈم ہوا، ریفرینڈم میں عوام نے 98% 100 میں سے 98% لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ان کی غالب اکثریت نے ایران کے اسلامی جمہوریہ کے حق میں ووٹ دیا۔ اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، ممکن ہے 91% نے الیکشن میں حصہ لیا ہو اور 98 نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں فیصلہ دیا اور ایران کے اندر اسلامی جمہوریہ کا اعلان ہو گیا۔ بہرحال یہ انقلاب کی ایک تاریخ ہے۔ صلوات پڑھیں آپ محمد و آل محمد۔ اب میں 2-3 بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں آپ سے، اس کو ذرا غور سے سنیں آپ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر جو امام خمینی نے جدوجہد کی وہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد تھی، اور اسلامی انقلاب کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اسلام کا پیغام کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ میں آئے تھے، مکہ معظمہ میں آئے تھے، لیکن ان کا پیغام آفاقی پیغام ہے، افریقہ کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، انڈونیشیا کے لیے ہے، ایران کے لیے ہے، دنیا کے ہر ملک کے لیے ہے، کیونکہ وہ پیغام کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی انقلاب کا پیغام بھی کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں لبنان کے اندر حزب اللہ لبنان اسلامی انقلاب کے مطابق جدوجہد کر رہی ہے، وہ کسی ایک، وہ حالانکہ عرب ہے، لبنان ایک عرب ملک ہے، ایرانیوں کا ملک نہیں ہے، لیکن اسلام تو سب کے لیے ہے، اسلام کا پیغام تو، اسلام کا انقلابی پیغام ہر انسان کے لیے ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے جو ظالم اور فرعون تھے، وقت کے جو نمرود تھے، ان کے خلاف جدوجہد کی پوری زندگی۔ ظالم ایک ملک کے اندر تھا جس کا نام تھا محمد رضا پہلوی، وہ جو ظالم بادشاہ تھا اس کے خلاف۔ عالمی سطح پر جو فرعون بنا ہوا تھا اور ہے اب بھی، اس کا نام ہے امریکہ۔ اس وقت 2 ظالم تھے عالمی سطح پر، ایک روس تھا جس کو سوویت یونین کہتے تھے اس وقت، سوویت یونین، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت
یہ نعرے لگتے تھے انقلابیوں کی طرف سے، نہ روس نہ امریکہ سپر پاور ہے خدا، اس طرح کا نعرہ لگتا تھا اور وہ اس پہ یقین رکھتے تھے۔ روس بڑا طاقتور تھا، ایک دفعہ ایران سے وہ کسی بات پہ ناراض ہوا تو ایران کے سفیر کو بلایا اس نے، ان کا جو ایوان صدر تھا یا جو بھی وہاں پہ ریاست کا مرکز تھا، اس کو کریملین کہتے تھے وہاں پہ ماسکو میں، انہوں نے بلا کے ایرانی سفیر کو تھپڑ مارا غصے میں۔ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، غیر جمہوری غیر انسانی حرکت تھی۔ آپ ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں کسی سفیر کو بلا کے کہ ہم فلاں بات پہ ناراض ہیں، ممکن ہے آپ کی ناراضگی جائز ہو، ممکن ہے ناجائز ہو، لیکن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو تھپڑ مارا وہ ان کی بدماشی کا عکاس تھا کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہم یوں بدماشی دکھا سکتے ہیں۔ امام خمینی کو جب پتہ چلا کہ ہمارے سفیر کو بلا کے انہوں نے تھپڑ مارا ہے تو اس وقت انہوں نے روس کے سفیر کو بلایا تہران میں، اپنی رہائش گاہ پہ بلایا، اسی چھوٹے مکان میں، 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان، وہاں جب وہ آئے تو امام خمینی نے خود تھپڑ نہیں مارا، اپنے نوکر کو بلایا، وہ جو خادم چائے بناتا تھا، اس کو کہا کہ آؤ ادھر، وہ جب آیا کہا اس کو تھپڑ مارو، اس نے زور سے اس کو تھپڑ مارا، روس کے سفیر کو کھینچ کے اس نے تھپڑ مارا۔ جب اس کو تھپڑ رسید کیا تو وہ کہا کہ جا کے اپنے کریملین میں بیٹھے ہوئے آقاؤں کو بتا دو کہ خمینی ابھی زندہ ہے۔ لوگوں میں جرأت نہیں ہوتی تھی ان کو بلانے کی، تھپڑ مارنا تو دور کی بات ہے، لوگ ڈر رہے تھے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ امام خمینی نے کہا جو بھی ہوگا ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ کون ہوتا ہے روس ہمیں دھمکیاں دینے والا؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم روس سے نمٹ لیں گے۔ زور سے اس کو تھپڑ مارا، کہا جا کے کہو کہ خمینی ابھی زندہ ہے۔ اس طرح کا ایک بہادر انسان تھا، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا۔ امریکہ نے منصوبہ بنایا امام خمینی کو قتل کرنے کا، کارٹر صدر تھا اس وقت امریکہ کا، کارٹر، جیمی کارٹر، پینٹاگون سے جہاز اڑے خمینی کو قتل کرنے کے لیے، اور اس منصوبے کی نگرانی خود صدر کر رہا تھا، امریکی صدر جیمی کارٹر۔ رات کے وقت وہ ایران میں داخل ہوئے اور اتنے اس دور کے جدید جہاز تھے، اور ایران اتنا پسماندہ تھا، بادشاہوں نے اس کو اتنا پسماندہ رکھا تھا کہ وہ ایران کا راڈار اس کو نہ دیکھ سکا۔ وہ ایران کے اندر داخل ہوئے اور ایران کا جو صوبہ ہے خراسان، اس میں پہنچے۔ طبس ایک علاقہ ہے، صحرا ہے، اگر وہ تہران بھی پہنچ جاتے تو شاید ایرانیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دشمن کا لشکر۔ وہ آئے تھے خمینی، امام خمینی کو قتل کرنے کے لیے، امام خمینی کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ جدید جہاز، یا زندہ اٹھائیں گے یا شہید کریں گے، قتل کریں گے، ان کا منصوبہ مکمل تھا۔ لیکن جب وہ طبس کے صحرا میں پہنچے تو حکم خدا سے ریت کے ذرے اڑے، ریت کا طوفان اٹھا، صحرا میں ریت کا طوفان اٹھا، اور اس طرح سے اٹھا کہ انہوں نے جہاز کا جو سسٹم تھا راڈار کا وہ سارا فیل کر دیا، اور وہ جہاز آپس میں یوں ٹکرا گئے، یوں چل رہے تھے، یوں چلتے چلتے اڑتے اڑتے جہاز یوں مڑے، ٹھا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے، اور وہیں جو ہے وہ دونوں جہاز تباہ ہو گئے سرنشینوں کے ساتھ۔ وہ جو خمینی کو قتل کرنے آ رہے تھے، شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس وقت جو انقلابی تھے انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ بڑا ناز تھا ہاتھی والوں کو اپنی طاقت پر، پتہ ہے تیرے رب نے ان کا کیا حشر کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے سارے منصوبے ناکام کر دیے، تباہ کر دیے، کوئی منصوبہ ان کا کامیاب نہ ہو سکا، سارے منصوبے ناکام ہوئے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل چھوٹے پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے کنکریاں لے کر اڑے،
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان کو ایسے برباد کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. بھوسا دیکھا ہے؟ بھوسا آپ نے جس کو جانور کھاتے ہیں وہ کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی، ان کو بھوسے میں بدل دیا. اس طاقتور لشکر کو جس کی اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا. اس طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں اس وقت انہی دنوں جب کسی نے جیمی کارٹر سے پوچھا، امریکہ کے صحافیوں نے، کہ کیا ہوا آپ کا منصوبہ، کیا ہوا آپ کا منصوبہ؟ پوری دنیا کی فوج آپ کے پاس، دنیا کے طاقت آپ کے پاس، سرمایہ آپ کے پاس، دنیا پہ آپ کی بادشاہت، کیسے خمینی کامیاب ہو گئے؟ اس نے بڑی دیر تک سوچا. جب کوئی جواب نہ بنا اسے تو جیمی کارٹر نے کہا تھا میں کیا کروں، خدا خمینی کے ساتھ ہے، خدا خمینی کے ساتھ ہے، میں کیا کروں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے چونکہ خدا خمینی کے ساتھ ہے. واقعاً اسی طرح تھا. خمینی خدا کے ساتھ تھا اور خدا خمینی کے ساتھ تھا. من کان للہ کان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے. حدیث ہے آپ اگر خدا کے ہو جائیں تو خدا آپ کا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہو، جو خدا کے لیے ہو جاتا ہے خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے. خمینی نے پوری دنیا کو چھوڑا خدا کی محبت میں، تو خدا نے بھی اس پر خصوصی طور پہ تفضل کیا اور اسے اپنے صالح بندوں میں شامل کیا اور اس پہ خدا کی خاص عنایت تھی. بہرحال یہ جدوجہد تھی امام خمینی کی، اور حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ انقلاب اسلامی کے بارے میں ہمارا درس تھا. اس کے بعد ہم موجودہ حق و باطل کی تصویر کشی آپ کے سامنے کریں گے کہ اس وقت جو دنیا میں ہے وہ حق کا محاذ کس طرف ہے اور باطل کا محاذ کس طرف ہے. آپ چاہیں تو یوں کہہ دیں کہ حسینیت کا محاذ کہاں ہے اس وقت اور یزیدیت کا محاذ کہاں ہے. اس کی ہم تصویر کشی انشاءاللہ اپنی آئندہ کے خطاب میں کریں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد.